میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے محترم، جب آپ اور ہم پیارے نبی کے بچپن کو پڑھیں گے تو ہمارا دل کرے گا نا کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہوں۔ ہم تو بطور مسلمان شرمندہ ہیں کہ ہم اپنے نبی کا بچپن بھی اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتے۔ جب دائیاں آتی، عورتیں آتی بچے لینے کے لیے، بچہ دیکھتی فوراً معاہدہ کرتی کہ یہ بچہ ہم لے کے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پتہ لگتا کہ یہ یتیم ہے فوراً انکار کر دیتی۔ یہاں سے سمجھ آیا کہ دنیا کے حساب سے کسی کا کمزور ہونا، کسی کا یتیم ہونا، دنیا کو اس کو ٹھکرانا، لوگوں کا اس کو پروٹوکول نہ دینا، واللہ العظیم اللہ عظیم کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتے۔ بس یہ حلیمہ سعدیہ کے نصیب انہوں نے اٹھایا۔ اس سے پہلے دودھ بھی کسی اور کا پیا۔ 4 سال تقریباً حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، بچے کھیل رہے تھے، جناب نبی محترم وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک فرشتہ آیا، اس نے نبی علیہ السلام کو لٹایا اور دل مبارک نکالا، اس کو دھویا گیا جو اللہ کو منظور تھا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا، بچے دیکھ کے ڈر گئے، فوراً حلیمہ سعدیہ اور حارث کو بتایا کہ آپ کے اس بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں کہ قریشی ہاشمیوں کا بچہ ہے، اتنا قیمتی لال ہے، باپ موجود نہیں ہے مگر خاندان بہت تگڑا ہے، نسب بہت اعلیٰ ہے، مقام بہت اونچا ہے، اور وہ معجزات دیکھ چکے تھے کہ بھوکی اونٹنیاں کیسے بھاگتی ہیں، خالی بکریاں کیسے دودھ دینے لگ جاتی ہیں، اور جب بکریاں چرانے کبھی اپنی بہن شیما کے ساتھ جاتے، شیما کہتی ہے کہ بکریاں یوں نبی علیہ السلام کے گرد گھومتی رہتی ہیں اکثر، اور کبھی ادھر ادھر نہیں گھومتی۔ یہ سارے معجزات انہوں نے دیکھ رکھے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو لیا اور جا کے ان کی والدہ کو واپس کر دیا کہ اپنا بچہ رکھ لیں۔